سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نظر بد یا بیماری یا کمزوری یا کسی اور وجہ سے گلے میں تعویذ لٹکانا یا گھر پر کالی ہنڈیا الٹی رکھنا، دھاگے اور کڑے پہننا، نئی گاڑی کے ساتھ کالا کپڑا یا جوتا یا سٹیئرنگ کے ساتھ سبز دھاگا یا کالا دھاگا باندھنا اور اسی قسم کے اور کام کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ صبح ڈیوٹی کے وقت جاتے وقت کالی بلی اگر رستہ کٹ جائے تو بندہ گھر آ جاتا ہے کہ آج کا دن منحوس ہے۔ بعض ہمارے بھائی انگوٹھی پہنتے ہیں جن میں موتی، عقیق، فیروزہ اور زمرد وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پتھر انسان کے لیے روحانی یا مادی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، یا مختلف تکلیفوں اور بیماریوں اور پریشانیوں سے یہ چیزیں جو ہیں بچاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ سب فراڈ، جھوٹ اور حرام طریقہ سے مولوی اور عامل لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتے تو عمر تھے، اور یہ وہ عمر ہیں جو زمین میں سوچتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قرآن بنا دیتا تھا۔ کیا فرمایا حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انک حجر، تو ایک پتھر ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بخاری حدیث نمبر 1270۔ اور پیارے بھائی، یہ آج کل سڑکوں پر بیٹھے ہوئے یہ جو فراڈی قسم کے لوگ ہیں، کبھی ہماری قسمتیں بتاتے ہیں، ہاتھ دکھاؤ جی، اور ہم بھی بے وقوفیں کی طرح ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہاتھ دے کر تمہاری 3 شادیاں ہو جائیں گی۔ دوسرے کو بتایا جلدی تمہارا دبئی سے ویزا آ جائے گا، اور بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اور یہ دوسروں کی قسمتیں بتاتے ہیں پیارے بھائیوں۔ اور اسی طرح جو آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھوں پر طوطے لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ جو ہے وہ طوطا جو ہے ایک جانور جو ہے اس اشرف المخلوقات کی جو ہے وہ قسمت بتائے گا۔ یہ تمام چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، اور زیادہ تر ہندوؤں سے آئیں ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو، یاد رکھیے، یقین، توکل، بھروسہ اس عرش والے رب العالمین پر کریں جو آپ کے روزی روٹی کا مالک ہے۔ شفا وہی دیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بندہ بیمار ہوتا ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، اسی کو پکارو، وہ تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور وہ خوش ہوتا ہے جب یہ لاچار بندہ اس سے پکارتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے پیارے بھائیو، اندیر نہیں۔ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ دنیا میں اگر عقیدہ توحید کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پیارے بھائیو وہ خسر فی الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئے۔ یاد رکھیں، دنیا میں عقیدہ توحید سب سے عظیم نعمت ہے، وہ جسے مل جائے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہماری آج عقیدے اتنے کمزور ہو گئے کہ گاڑی لیں، اس کی سٹیئرنگ پر سبز دھاگا، کالا دھاگا باندھیں، یعنی اب جو ہے وہ یہ دھاگے جو ہیں وہ اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان پیٹو مولویوں اور عاملوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں اور مال کے بھی دشمن ہیں، اور یہ نجومی اور کائن جنہوں نے اپنی دکانیں چمکا رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما کر گئے کہ جو کسی نجومی کاہن کے پاس جاتا ہے، صرف جاتا ہے، اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس نے تصدیق کر دی، یعنی یہ کہہ دیا کہ وہ ماشاءاللہ جی اس نے تو بڑا صحیح کہا ہے، تو فقد کفر، پھر اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، یعنی قرآن حدیث کا انکار کر دیا۔
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک.